بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے جنت کا تعارف۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 30، زیارت کی سوغات۔ خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں جس نے ہمیں مہربان امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق دی اور اس طرح ہمیں دلی سکون و سرور سے نوازا۔ اب جب کہ زیارت کی سعادت کے بعد ہم واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا کہ جو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آئیں گے انہیں سفر زیارت کی سوغات کے عنوان سے ایک ایسا ہدیہ دیں جو یادگار بھی رہے اور وہ لوگ زیارت کی فضیلت و برکت سے بھی بہرہ مند ہو سکیں۔ نمبر 1، دوسرے افراد کی نیابت میں امام کی زیارت۔ وہ تمام افراد جن کے دل ہمارے اس سفر زیارت میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، وہ تمام افراد جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں اور مزید نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح وہ تمام افراد جن کے حق و حقوق ہماری گردنوں پر ہیں، ایسے تمام افراد کی نیابت کی نیت سے ہم معصوم امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سلام عرض کریں، ان کی طرف سے زیارت نامہ، زیارت امین اللہ، زیارت جامعہ پڑھیں اور ان کی نیت سے ذریعہ مطہر کی زیارت کریں۔ نمبر 2، حرم مطہر میں دوسرے افراد کی نیابت میں نماز پڑھنا۔ جب ہم اپنے وطن میں معصوم امام علیہ السلام کی زیارت کی نیت کرتے ہیں اور جان پہچان والے افراد اور رشتہ داروں سے مل کر معافیاں طلب کرتے ہوئے خدا حافظی کرتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ افراد حاجات رکھتے ہیں، التماس دعا کہتے ہیں۔ حرم مطہر میں حاضر ہونے کے بعد ایسے افراد کی نیابت میں ہمیں چاہیے کہ زیارت کرنے کے ساتھ 2 رکعت نماز حاجات بھی پڑھیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے دوران ان مہربان امام کے سرہانی کی جانب 2 رکعت نماز زیارت یا نماز حاجت پڑھنے کی روایات میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، حرم مطہر میں دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ سینکڑوں امیدوار نگاہوں اور دلوں کی خدا حافظی کے ساتھ ہم حرم مطہر رضوی میں پہنچے ہیں۔ ایسی نگاہیں جو مشہد مقدس کا نام سن کر بادل کی طرح برسنے لگیں، اور ایسے دل جو غریب الغربا امام رضا علیہ السلام کا نام نامی سن کر شوق و حسرت زیارت کے جذبات میں تڑپنے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ 8ویں امام علیہ السلام کے پرنور حرم مطہر کی پاکیزہ فضاؤں میں ان امیدوار نگاہوں اور دلوں کی روشنائی و تسکین کے لیے دعا کریں۔ جس خیر و خوبی کا اپنے لیے سوال کریں ان سب کے لیے بھی وہی طلب کریں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اس خاندان کرم کی مخلصانہ اور عارفانہ قدم بوسی ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب ہو۔ نمبر 4، علم و معرفت کی سوغات۔ سوغات میں سے ایک بہترین سوغات جس کا ہم قصد کر چکے ہیں کہ جب اپنے وطن واپس جائیں سب ملنے والے امیدوار مومنین کو بطور ہدیہ پیش کریں۔ علم و معرفت کی وہ سوغات اور تحائف ہیں جو اس سفر زیارت اور مہربان امام علیہ السلام کے حرم مطہر میں ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ حرم مطہر میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں حلقہ ہائے معرفت نامی معرفت بخش نشستیں اور بہترین اخلاقی، اعتقادی اور تربیتی تقاریر جن سے استفادہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہماری معرفت و عمل میں اضافہ ہوا، زندگی کی کتنی الجھنیں سلجھتی نظر آئیں۔ ہم بھرپور کوشش کریں کہ خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرپور ایسی سوغات اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے محبین تک پہنچائیں۔ رضوی سیرت طیبہ۔ ہماری زندگی میں اسلامی طرز زندگی اسی صورت میں جلوہ گر ہو سکتا ہے جب ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اقوال و اعمال پر عمل پیرا ہوں۔ یہ مقدس تعلیمات و سیرت جس قدر ہمارے افکار و اعمال میں رچ بس جائیں اسی قدر ہماری زندگی اور موت میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے انوار کی جھلک نمایاں ہوگی اور کسی حد تک ان ہستیوں کی شباہت نصیب ہو سکے گی۔ یہاں ہم رضوی سیرت طیبہ کے چند پہلو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت۔ امام رضا علیہ السلام کی عبادی سیرت سے چند اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام رضا علیہ السلام نماز کے بعد ہمیشہ سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے ساتھ اس قدر مانوس تھے کہ حضرت کی تمام تر گفتگو، سوالات کے جوابات اور مثالیں قرآنی ہوتی تھیں، اور فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو نماز صبح کے بعد قرآن کریم کی 50 آیات کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حضرت رات کو کم وقت کے لیے آرام فرماتے تھے اور اکثر راتوں کو بیدار رہ کر عبادت خدا میں گزارتے تھے۔
نمبر 4 بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے ترک نہیں کرتے تھے۔ نمبر 5 دعا میں ہمیشہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات سے آغاز کرتے تھے۔ اسی طرح نماز میں اور نماز کے بعد بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے۔ نمبر 6 رات کو آرام کرنے کے وقت قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کے دوران جیسی جنت یا جہنم کے بارے میں کسی آیت قرآنی پر پہنچتے تو بہت گریہ کرتے اور خداوند متعال سے جنت کی دعا کرتے اور آتش جہنم سے اس کی پناہ مانگتے تھے۔ نمبر 7 تمام اوقات میں ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے اور سب سے زیادہ تقوی الہی کی رعایت کرتے تھے۔ نمبر 2 امام رضا علیہ السلام کی اجتماعی معاشرتی سیرت۔ حضرت کی سماجی و معاشرتی سیرت طیبہ سے چند اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جب لوگوں کے پاس جانا ہوتا تھا تو صاف ستھرے ہو کر جاتے تھے۔ نمبر 2 زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف و اذیت نہیں پہنچاتے تھے۔ نمبر 3 کبھی بھی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نمبر 4 کبھی بھی کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ نمبر 5 دوسروں کے سامنے کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے اور ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ نمبر 6 کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ ٹہکا لگا کر ہنسیں، بلکہ حضرت کی ہنسی مسکراہٹ و تبسم کی صورت میں ہوتی تھی۔ نمبر 7 اپنے آپ کو معطر رکھتے تھے، خصوصاً لوگوں کی اجتماع میں شرکت کے وقت خوشبو لگا کر جانا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 8 دوسروں کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ دیتے تھے اور یہ کام اکثر رات کو انجام دیتے تھے۔ نمبر 9 انتہائی تواضع و انکساری کا مزاج رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے۔ نمبر 10 انتہائی مہمان نواز تھے اور مہمانوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ نمبر 3 امام رضا علیہ السلام کی خاندانی اور گھریلو سیرت۔ گھریلو مشکلات کے حل کے لیے حضرت کی گھریلو سیرت کے چند نکات مقابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ہمیشہ جوانوں کی شادی کے مسئلے پر توجہ کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے کہ جوانوں کی گھریلو زندگی تشکیل پا جائے۔ نمبر 2 فرمایا کرتے تھے اس شخص کا ایمان بہتر ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور جو اپنے افراد خانہ کے ساتھ زیادہ مہربان ہو۔ میں اپنے گھر کے افراد کے لیے بہت مہربان ہوں۔ نمبر 3 خداوند متعال خواتین پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ نمبر 4 جو شخص بھی اپنی کسی محرم خاتون کو خوش کرتا ہے خداوند متعال قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ نمبر 5 جو شخص آکے والدین ہو جائے خداوند متعال اسے نہیں بخشتا۔ نمبر 6 والدین کی نافرمانی اولاد کے لیے خداوند متعال کی اطاعت سے باہر نکلنے کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 7 ماں اور باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک واجب ہے خواہ وہ مشرکی ہوں۔ نمبر 8 دینی تعلیم دینے والا معلم باپ کی طرح ہے، پس معلم کا حق جان لو اور اسے ادا کرو۔ نمبر 9 بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 10 جس شخص کی مالی و اقتصادی حیثیت اچھی ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو وسعت و آسائش میں رکھے۔ حرم مطہر میں حاضر ہونے کے احکام۔ زائرین کی سہولت کے لیے مساجد اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم مطہر میں حاضر ہونے کے بعض اہم احکام ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مسجد اور حرم کا احترام برقرار رکھنا واجب ہے، لہٰذا جو کام بھی ان مقامات مقدسہ کی بے احترامی کا باعث ہو حرام ہے، جیسے آب دہن، تھوک پھینکنا یا جوتوں کے ساتھ داخل ہونا وغیرہ۔ نمبر 2 مساجد اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم مطہر کی زمین، چھت کے اندرونی و بیرونی حصوں اور دیواروں کی اندرونی اطراف کو نجس کرنا حرام ہے۔ نمبر 3 اگر مسجد کی کوئی جگہ نجس ہو جائے جس شخص کو علم ہو جائے وہ فوراً اس جگہ کو پاک کرے۔ نمبر 4 اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم مطہر میں کوئی جگہ نجس ہو جائے اسے پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 5 مسجد میں نماز ادا کرنا مستحب ہے اور کسی عذر کے بغیر مسجد کی ہمسائیگی میں رہنے والوں کا مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہ ہونا مکروہ ہے۔ نمبر 6 معصوم امام علیہ السلام کے حرم مطہر میں نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 7 زائر کو چاہیے کہ ادب کی رعایت کرے اور معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کے آگے نماز نہ پڑھے۔ حرم مطہر زائرین کے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 اگر ذریعہ مطہر تک ہمارا ہاتھ نہ پہنچ سکے تو کیا ہماری زیارت قبول ہے؟ جواب جی ہاں، زیارت میں معصوم امام علیہ السلام کے حضور زائر کا پہنچ جانا اور سلام عرض کرنا کافی ہے۔ ذریعہ مطہر کو مس کرنا، ہاتھ لگانا یا چومنا مستحب ہے، لیکن زیارت کی قبولیت کی علامت یا شرط ہرگز نہیں ہے۔ اگر خلوت ہو تو مس کرنے کا استحباب پورا کر لیں ورنہ ضروری نہیں ہے۔ راہ زیارت میں زیارت کے لیے
تکالیف برداشت کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی زیارت کے آداب میں سے کہ زائر دوسرے افراد کو کسی قسم کی اذیت و تکلیف نہ پہنچائے۔ سوال نمبر 2، اگر ہم نے نظر کی ہو، منت مانی ہو کہ ایک مقدار میں رقم ذریعہ مقدس کے اندر ڈالیں گے، کیا جائز ہے کہ ہم وہ رقم حرم مطہر کے نذرات کے دفتر میں جمع کرا دیں یا صندوق ڈونیشن باکس میں ڈال دیں؟ جواب، اگر کسی شخص نے اسی انداز میں نظر کی ہو اور صیغہ نظر پڑھا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اسی انداز میں اپنی نظر کی ادائیگی کرے، لیکن اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو نظر پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ نظر کی رقم کو دفتر نذرات میں جمع کرا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، کیا مسافر نماز جماعت کی پہلی صف میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ جواب، نماز جماعت کے احکام میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ مسافر نماز جماعت کی پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر 4 رکعتی نماز میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں اقتدا کرتا ہے تو دوسری رکعت میں سلام دینے کے بعد اگر اس مسافر کے اتصال نہ رکھنے کی وجہ سے دوسرے مامومین کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں ان کا اتصال ختم ہو جاتا ہے اور ان کی نماز جماعت فرادہ نماز میں تبدیل ہو جائے گی۔ سوال نمبر 4، جو افراد عذر شرعی رکھتے ہوں اور امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں کہاں کا مشرف ہو سکتے ہیں؟ جواب، تمام مراجع عظام کی نظر میں ایسے افراد صحن مسجد گوہر شاد کے علاوہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے دیگر تمام صحنوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صحن مسجد گوہر شاد مسجد میں شمار ہوتا ہے اور ظاہر مسجد میں عذر شرعی رکھنے والے افراد داخل نہیں ہو سکتے۔ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں موجود مساجد جیسے مسجد جامع گوہر شاد، مسجد بالاثر جو مولا کی ذریعہ مقدس کے سرانے، اور اسی طرح دارالاخلاص، دارالفیض اور دارالشکر نامی 3 روائق جو ماضی میں 3 مساجد کی صورت رکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی مراجع کی نظر یہ ہے کہ ان جگہوں پر توقف کرنا ٹھہرنا حرام ہے، لیکن بعض مراجع کے نزدیک ان مقامات پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانے میں شرعی اشکال نہیں ہے۔ البتہ دوسرے تمام رواقوں میں حاضر ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، جبکہ ایسے افراد کا تمام مراجع اعظام کے نزدیک حرم مطہر کی گنبد کے نیچے ٹھہرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 5، اموات مرحومین کے لیے کس طرح نماز پڑھیں؟ جواب، قضا یا مستحبی نمازیں جیسے نماز زیارت میت کی نیابت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح روایت کے مطابق ان نمازوں کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6، کیا معصومین علیہ السلام کی ذریعہ مطہر کے ساتھ تالے لگانا یا کپڑے باندھنا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے اور یہ ایک طرح کی بدعت شمار ہوتی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مشکلات کی گرہ کشائی کے لیے گرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ سوال نمبر 7، ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم مطہر میں اونچی آواز میں صلوات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر صلوات پڑھنا دوسرے افراد کی اذیت کا باعث نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے حضور آواز کا بلند کرنا ان ہستیوں کی بے احترامی کا باعث ہے۔ دوسری طرف اونچی آواز میں صلوات پڑھنا دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ اب جبکہ خداوند یادگار و جاویدانی عہد و پیمان، اب جبکہ خداوند متعال کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ ہم بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ میں اپنے رؤوف و مہربان امام علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان باندھیں تاکہ یہ زیارت یادگار زیارت ہو جائے اور ہم اس کے دیرپا اسرار اور ثمرات سے دنیا و آخرت میں مستفید و بہرہ مند ہو سکیں۔ زیارت کا وعدہ، اے مہربان امام، آپ کی زیارت ہمارا وظیفہ ہے اور یہ ایسا عہد و پیمان ہے جو ہمیشہ ہماری گردنوں پر ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے مہربان آقا و مولا کی زیارت کو اپنی زندگی کے ایک اہم پروگرام کی حیثیت دیں گے۔ کوشش کریں گے آپ کے حرم مطہر اور قبر منور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہیں، اور اگر دنیا کے حالات سے مجبور ہو کر حاضر نہ ہو سکے تو دنیا کے جس کونے گوشے میں ہوئے ہیں وہیں سے آپ کی زیارت پڑھنے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے اور آپ کو یاد کرنے سے آپ کے ساتھ زیارت کا یہ وعدہ وفا کرتے رہیں گے۔ خدمت کا وعدہ، اے ہمارے ولی نعمت، ہم آپ کے حضور وعدہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ کے خادم رہیں گے، ہر کار خیر اور ہر پسندیدہ کام آپ کی خدمت کی نیت سے انجام دیں گے۔ آپ سے درخواست و التجا کرتے ہیں کہ اس راستے میں ہماری مدد کریں اور اپنے خادم کی حیثیت سے ہمیں قبول کر لیں۔ پس ہم آپ کی خدمت کرنے کی نیت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔
آپ کی خدمت کرنے کی نیت سے اپنے ہمسایوں کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت کرنے کی نیت سے ضعیف و سن رسیدہ انسانوں کی خدمت کریں گے۔ اے ہمارے سامعین و ضامن مولا، ہمارے لیے دعا کریں اور لطف و کرم کی ایک نگاہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کیے ہوئے ہر عہد و پیمان پر پابند رہ سکیں اور سارے وعدے وفا کر سکیں، وعدے کی وفا اور قرض کی ادائیگی۔ اے ہمارے محبوب میزبان، اے ہمارے مہربان امام، آپ کی تعلیمات کے مطابق واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری خداوند متعال کی بندگی کے زینوں میں سے پہلا زینہ ہے۔ آپ کا عبادت گزار خاندان عبادت اور عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کے بعد آپ کی مایہ ناز سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے ایمان کے استحکام اور ہمارے سیرت و کردار میں کیا انقلاب آتا ہے۔ آپ کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، خداوند متعال نے ہماری دوستی اور ولایت آپ سب پر واجب قرار دی ہے، ہماری اتباع و پیروی کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، پس آگاہ رہو کہ جو شخص بھی ہمارا ہے وہ ضرور ہماری پیروی کرے، اور بے شک گناہوں سے دوری و فاصلہ اختیار کرنا نیکی کی صحیح و کاوش، اچھے اور برے لوگوں کی امانت انہیں پلٹانا، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، مہمانوں کی ضیافت و میزبانی اور گناہگاروں کی بخشش، یہ سب ہمارے خصائل ہیں، اور جو شخص بھی ہماری اقتداء و اتباع نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے زینت ہونا۔ اے آٹھویں برق امام، آپ حجت خدا کے توسل سے خداوند متعال کی بارگاہ میں درخواست و التجا کرتے ہیں کہ آپ کے نصح کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی رضائیت و خوشنودی فراہم کر سکیں۔ آپ کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چند شیعوں سے فرمایا تھا، اے گروہ شیعہ، ہمارے لیے زینت بنو اور مائع ننگ و آر مت بنو، لوگوں کے ساتھ خوش زبان خوش اخلاق رہو، اپنی زبان قابو میں رکھو، زیادہ باتیں کرنے اور نازیبہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو۔ حرم مطہر رضوی کی بعض ثقافتی فعالیات۔ نمبر 1، حرم مطہر کی باجماعت نمازیں۔ حرم مطہر رضوی کے صحنوں اور رواقوں میں باقاعدہ باجماعت نمازیں نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ حرم مطہر کی ملکوتی فضا میں اقامہ نماز جماعت کا یہ سلسلہ یہاں کے پرشکوہ معنوی مناظر کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآنی فعالیات۔ حرم مطہر میں گزشتہ چند سالوں سے مدرسہ دو درب نامی تاریخی مدرسہ قرآن الکریم آستان قدس رضوی کے نام سے قرآنی فعالیت کی تجلی گاہ ہے۔ اس مرکز میں تعلیمات قرآنی کی کلاسیں، ورکشاپس، نشستیں، دروس، مقابلے، کانفرنسیں، قرآنی فیسٹیول اور محافل قرآنی جیسے مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ مرکز قرآنی معارف کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ نمبر 3، تخصیصی پروگرام۔ حرم مطہر رضوی کے تخصیصی پروگرام علمی و ثقافتی میدانوں کے فعال ترین ہونہار طلباء اور برتر و منتخب اسٹوڈنٹس کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، جن کے لیے مناسبتی اور غیر مناسبتی موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اعتقادی سوالات کے جوابات کے لیے دفاتر۔ حرم مطہر رضوی میں عقائد سے متعلق زائرین کے سوالات کے جوابات کے لیے دفتر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان دفاتر میں دین اسلام اور دیگر ادیان کے عقیدتی سوالات کے جوابات کے علاوہ ماہر و متخصص افراد ایسے غیر مسلم افراد کی رہنمائی و مشاورت کی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں جو دین مبین اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایسے کئی افراد اپنے اشکالات اور سوالات کے قانع کنندہ جوابات حاصل کرنے کے بعد دین مبین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے کے 2 دفتر مدرسہ پریزاد میں جوابات کے مرکز ہیں اور ایک دفتر صحن جامع رضوی باب الہادی علیہ السلام میں واقع ہے۔ نمبر 5، خواتین اور مرد حضرات کے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے دفاتر۔ خواتین اور مرد حضرات کے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے دفاتر مسجد گوہر شاد، مدرسہ پریزاد، صحن انقلاب اسلامی اور صحن آزادی میں دن رات 24 گھنٹے، جبکہ روائق دارالمرحمہ میں موجود دفتر صبح اور عصر کے اوقات میں مطلقہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ خواتین کے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے صحن جمہوری اسلامی اور صحن آزادی میں دن رات، جبکہ صحن انقلاب اسلامی، روائق دارالمرحمہ اور روائق دارالحجہ میں موجود دفاتر صبح اور عصر کے اوقات میں ان خدمات کی انجام دہی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔
نمبر 6، بچوں کے لیے خصوصی پروگرامز کبوترانہ۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ننھے زائرین کو بھی حرم مطہر میں خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں کی دینی معلومات بڑھانے، دینی مہارتیں سیکھنے اور مشہد مقدس کے زیارتی سفر کو حسین یادگاروں سے مزین کرنے کی غرض سے سین جامع رضوی باب الہادی علیہ السلام میں کبوترانہ کے نام سے ایک خصوصی نمائشی مرکز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 7، غیر ایرانی زائرین کے لیے مذہبی ثقافتی پروگرامز۔ آستانِ قدس رضوی کی معاونیت تبلیغات اسلامی کے تحت غیر ایرانی زائرین کے امور کی نشاندہی کے لیے تشکیل پانے والا ادارہ سیرت رضوی کے محور پر معارف اسلامی کی ترویج و اشاعت کے ہدف سے لائق تحسین فعالیت میں مصروف ہے۔ اسی طرح اس ادارے میں دینی مسائل کے جوابات اور حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زائرین اور سیاحت و زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے مختلف خدمات فراہم کرتا ہے۔ غیر ایرانی زائرین کے اس ادارے کی اہم فعالیت اس طرح ہے۔ نمبر 1، تحقیقی و تالیفی فعالیت کی سرپرستی۔ نمبر 1، دنیا کی 20 سے زیادہ زندہ زبانوں میں مذہبی کتب کی تالیف، تراجم، طباعت و اشاعت اور احاطہ۔ اسی طرح ثقافتی محصولات کے تحائف کی فراہمی۔ نمبر 2، ثقافتی تبلیغی مجلات کی عربی، اردو، انگلش اور آذری زبانوں میں تدوین و ترویج۔ نمبر 3، ملٹی میڈیا کے لیے پروگرام فراہم کرنا، 5 زبانوں میں مختلف مجلات، پمفلیٹس، ثقافتی، معرفی اور ترویجی پوسٹر اور اسی طرح 12 مختلف زبانوں میں سماجی چینلز میں فعال شرکت۔ زائرین کے لیے خدمات۔ نمبر 1، فقہی اور شرعی احکام کا بیان، معرف دین کی تبلیغ، قرأت قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، تقاریر، دعاؤں اور زیارات کی قرأت، مدح سرائی اور مرثیہ خوانی اور نحو خوانی۔ نمبر 2، زیارتی و سیاحتی کاروانوں اور گروہوں کے لیے تبلیغی اور ثقافتی خدمات۔ نمبر 3، عالم اسلام کے مسائل کے بارے میں علمی، تخصیصی، بین الاقوامی نشستوں، کانفرنسوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد۔ نمبر 4، بچوں اور نوجوانوں کے لیے تھیٹر، ڈرائنگ اور دستکاری وغیرہ کی شکلوں میں پروگرام پیش کرنا۔ نمبر 5، دینی مشاورت کی نشستوں اور تعلیمی ورکشاپ کا انعقاد۔ نمبر 6، دین مبین اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب افراد کے لیے مشاورت اور رہنمائی۔ یہ خدمت سال بھر کے تمام ایام میں اکثر اوقات غیر ایرانی زائرین اور مجاورین کو روائق دارالمرحمہ، روائق غدیر اور روائق کوثر میں فراہم کی جاتی ہیں۔ نمبر جیم، زائرین کے ساتھ مسلسل رابطہ۔ نمبر 1، ای میل بھیجنا اور موصول کرنا، نیٹ پر خط و کتابت۔ دنیا بھر سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں مندرجہ ذیل الیکٹرانک ایڈریس پر رابطہ قائم کر کے ان مختلف خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ IRO@imazshrine.com۔ نمبر 2، بذریعہ ڈاک ارسال۔ سب جانتے ہیں کہ کتاب رابطے اور جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بہترین دینی و مذہبی مکتوب منابع کی بہت کمی ہے۔ نمبر 3، سوشل چینلز کی خدمات۔ ویب کی فضا میں فعال ہونے کے ساتھ ساتھ آستانِ پوسٹل رابطے کے شروع ہونے کی ایک دہائی گزر جانے کے بعد بھی افراد اور علمی و ثقافتی ادارہ جات کی جانب سے کتب اور ثقافتی تحائف ارسال کرنے کی درخواستیں ابھی تک موصول ہو رہی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بہترین دینی و مذہبی مکتوب منابع کی بہت کمی ہے۔ نمبر 3، سوشل چینلز کی خدمات۔ ویب کی فضا میں فعال ہونے کے ساتھ ساتھ آستانِ قدس رضوی کی اسلامی تبلیغات کا ادارہ سوشل چینلز کے میدان میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ مجازی فضا میں دلچسپی رکھنے والے تمام افراد سوشل میڈیا اور میسنجرز میں رضوی معارف کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اور اس طرح 10 مختلف زبانوں میں خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایڈریس www.imazshrine.com۔
AQR.IR، ای میل IROAdmimarezshrine.com۔ حرم مطہر رضوی کے براہ راست پروگرامز: ٹی وی رضوی .IR، tv.razavi.ir، facebook.com امام رضا، facebook.com IMAMREZAENI، instagram.com IMAMREZAEN1، twitter.com IMAMREZAEN، telegram.com IMAMREZAEN، youtube.com IMAMREZAEN۔ حرم مطہر رضوی کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی 203 ہجری قمری میں دلسوز شہادت کے بعد جس طرح حضرت نے بتایا تھا، اسی طرح خراسان طوس میں واقع سناباد نامی دیہات میں حمید ابن قحطبہ حاکم خراسان کے باغ میں معصوم پردیسی امام علیہ السلام کا پیکر مطہر سپرد خاک کیا گیا۔ شیعان جہاں کے 8ویں امام علیہ السلام کی عالم غربت میں شہادت و تدفین کے بعد یہ مقام مشہد الرضا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 1200 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حرم مطہر رضوی کی نورانیت دنیا بھر کو روشن و منور کر رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں دل اس مرکز نورانیت کی طرف جذب ہو رہے ہیں اور روز بروز اس حرم مطہر کی عظمت و وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حرم مطہر کا رقبہ 12 ایکڑ تھا۔ اسلامی انقلاب کی عظیم الشان کامیابی کے بعد اس رقبے میں 90 ایکڑ اضافہ ہوا ہے۔ مسجد گوہر شاد: حرم مطہر رضوی میں یہ عظیم الشان مسجد سن 821 ہجری قمری میں شاہ رخ مرزا تیموری کی زوجہ گوہر شاد خاتون کے حکم سے تعمیر کی گئی۔ یہ تاریخی عظیم عمارت ایرانی معماری کے ہنر کا ایک مکمل اور نمایاں نمونہ ہے، جو ایرانی معروف معمار قوام الدین شیرازی کی وساطت سے تعمیر ہوئی ہے۔ اچھا، اس مسجد کے متعلق ایک اور بات جو کہ اس کتاب میں نہیں ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے بھی اس دیکھ کے آیا ہوں کہ یہاں پر ایک منبر تیار کر کے رکھا گیا ہے جس کے 14 زینے ہیں اور جو کہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور یہ عظیم الشان منبر جس کے 14 زینے ہیں وہ ہر ایک معصوم کے نام سے الگ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس منبر کی خاص بات یہ کہ اس کی لکڑی دنیا کی بہترین قسم کی لکڑیوں سے، اس کا منبر جو ہے وہ دنیا کی بہترین قسم کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کے لوہے یا کیل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بنانے والے کا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کی جب امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو وہ آ کر اس منبر پر خطاب فرمائیں گے۔ اب دوبارہ سے کتاب سنہرا گنبد: رضوی ملکوتی بارگاہ کا سنہرا گنبد مذہبی و ہنری جلووں میں سے ایک خوبصورت ترین جلوہ ہے۔ 6 صدی ہجری کی شروعات میں سلطان زنجیر سلجوقی کے وزیر شرف الدین ابو طاہر قمی نے قبر مطہر پر موجود ابتدائی قبے کے اوپر تعمیر کا اقدام کیا۔ یہ وہی گنبد ہے کہ جس کو تعمیر ہوئے 900 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے۔ حرم مطہر رضوی کی زری آئے مبارک: زری ایسی جالیوں کا دیدہ زیب مجموعہ ہے جو قبر مطہر اور صندوق قبر کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ تاریخی شواہد کی بنا پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے مرقد منور پر زریع اتھر کا نصب کیا جانا صفویہ دور حکومت سے رائج ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں کوئی معلومات میسر نہیں ہیں۔ صفویہ دور سے اب تک امام رؤوف
علیہ السلام کے مرقد مطہر پر 5 ذریعے نصب ہو چکی ہیں۔ حرم مطہر کے صحن، حرم مطہر میں موجود 4 دیواروں کے اندر عبادت کی کھلی فضاؤں کو صحن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حرم مطہر رضوی کے 10 صحن ہیں، جیسے صحن انقلاب اسلامی، صحن آزادی، صحن جمہوری اسلامی، صحن غدیر اور صحن جامع رضوی۔ اچھا، صحن جامع رضوی کے متعلق بھی ایک بات یہ کہ صحن جامع رضوی کا نام اب تبدیل کر کے صحن پیمبر اعظم کر دیا گیا ہے، اور اس کے وسط میں سنہری گنبد جو کہ مسجد نبوی کی خاص پہچان ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا صحن ہے کہ اس میں ایک وقت میں 72,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو صحن رضوی جامع رضوی کا نام ہے، اب یہ صحن پیمبر اعظم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور صحن ہے جو اس کا نام اس کتاب میں درج نہیں ہے، صحن کوثر۔ صحن کوثر میں جو ٹائلز لگے ہوئے ہیں وہ ٹائلز، ان ٹائلز کے اوپر فاطمہ لکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 15,000 ٹائلز ہیں جو اس صحن میں لگے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو دور سے اور بہت غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان پہ سب میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کتاب دوبارہ سے، حرم مطہر میں 6 صحن اسلامی انقلاب کی عالیشان کامیابی کے بعد تعمیر کیے گئے ہیں۔ حرم مطہر کے رواق، حرم مطہر کی ڈھکی ہوئی عبادی فضا کو رواق کہا جاتا ہے۔ حرم مطہر رضوی میں 33 رواق ہیں، جن میں رواق دارالحرمہ، رواق کوثر، رواق امام خمینی، رواق دارالحجہ، رواق غدیر، رواق دارالہدایہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی، جنت کا تعارف، جو کہ جس کے مؤلف محترمہ فاطمہ گوہری بہابادی صاحبہ تھیں، اور ترجمہ اس کا سید تحریر علی نقوی صاحب نے کیا تھا۔ بہت شکریہ۔